اللہ فرماتا ہے تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال بڑھے، زکات دو۔ زکات کا مطلب عربی میں نشوونما یعنی بڑھنا بھی ہے۔ بعض لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ زکات کا ایک مطلب پاکیزگی ہے اور دوسرا مطلب بڑھنا ہے۔ زکات دینا ایسے ہی ہے جیسے زمین میں بیج بونا جو بعد میں ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ زکات دراصل وہ چیز نہیں ہے جو آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، بلکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ہر عبادت میں ایک فرض حصہ ہوتا ہے جو لازمی ہے، اور پھر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی محبت اور عقیدت کا ثبوت دیں۔ جیسے نماز میں سنت اور نفل ہوتے ہیں، روزے میں نفلی روزے ہوتے ہیں، صدقے میں بھی فرض زکات کے علاوہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، اور حج کے ساتھ عمرہ بھی ہے جو فرض نہیں لیکن ایک اضافی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم کتنا بڑھ کر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف فرائض پورے کریں تو بھی جنت مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو فرائض کے ساتھ اضافی عبادات بھی کریں۔ اب زکات کے 2.5% پر آتے ہیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، وہ بھی خوشی سے۔ جو چیزیں بیچنی ضروری ہیں انہیں بیچیں تاکہ آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس زکات دینے کے لیے نقدی نہیں، تو نقدی بنائیں، دیکھیں اللہ آپ کو کتنا زیادہ دے گا۔ اگر آپ اللہ کے لیے قربانی نہیں دیں گے تو کیسے پائیں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس سونا ہے لیکن پیسے نہیں، تو سونے کا کچھ حصہ بیچیں اور زکات ادا کریں۔ اللہ نے ہر چیز میں برکت رکھی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا حصہ واپس دینا ضروری ہے۔ جیسے سیب کو دیکھیں، یہ ایک بڑا پھل ہوتا ہے لیکن اس کا صرف 2.5% حصہ بیج ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ بیج زمین میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ ایک پورا درخت اگے گا۔